اس مولوی کا بھی یہی حال ہے، بس دنیا کماتا ہے دین کے اوپر۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا مخرج دیا ہے اور قرآن پڑھنے کا موقع دیا ہے، لیکن اس کے ذریعے انہوں نے دنیا کمائی ہے، دین کی بجائے اور آخرت کی بجائے دنیا کمائی ہے انہوں نے، اور باتیں آخرت کی کر رہا ہے۔ اور تمہارے لیے نہیں ہیں، وہ مخلص مومنوں کے لیے ہیں۔ شفاعت بھی ہوگی نبی علیہ السلام کی تو مخلص مومنوں کے لیے جو گناہ گار ہوں گے، کسی مشرک کے لیے شفاعت کی اجازت نہ دی جائے گی۔ اور یہ جو دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے دین کو، اور کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی بن گیا، اور پھر انہوں نے علیحدہ اپنے مدرسے بنائے ہیں، اور ان کے مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، پہلے مسلک پڑھایا جاتا ہے، اس دائرے کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے مسلک اور دائرے کے اندر بند ہیں، اور سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ کوئی ایک جماعت ایسی بتا دو جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ کوئی اللہ کے بندوں کو داتا کہہ رہا ہے، کوئی دستگیر کہہ رہا ہے، کوئی مشکل کشا کہہ رہا ہے، کوئی حاجت روا کہہ رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کے شرک میں مبتلا ہے، اور کوئی نظر و نیاز کھا رہا ہے، 11ویں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، بریانیاں پکائی جا رہی ہیں، 10 محرم کی سبیلیں لگتی ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی، پھر جھنڈے، پھر گھوڑے کی پوجا، پھر جنتی دروازہ بنا کے اس کے اندر سے گزرتے ہیں، یہ قبروں مزاروں کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پوری طرح بیت اللہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ وہاں اگر چادر چڑھائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام نے اس کو قائم رکھا، تو آج ہر بابا کی قبر کے اوپر چادر چڑھائی جاتی ہے، بڑی امام کے اوپر چادر چڑھائی جاتی ہے، علی اجویری کی قبر پر چادر چڑھائی جاتی ہے، محی الدین چشتی کی قبر پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، کوئی سیون والے کے اور ہر گلی کے ایک نکر کے اوپر بابا بیٹھا ہوا ہے جو پوری طرح وہی کام کر رہا ہے جو ہندوؤں کے بت اور مورتیاں کر رہی ہیں، گویا بالکل بت پرستی آج ان کے اندر آ گئی ہے، قبر پرستی کی شکل میں۔ اللہ کے بندوں، جب تک توحید کی دعوت نہیں جائے گی، ایمان کی بنیادی بات نہیں لوگوں کے سامنے، اب نماز روزے کا معاملہ نہیں ہے تمہارا، نماز اور جنت کی باتیں چھوڑو، تم جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور ایمان خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رکھا جائے گا ہر اس عقیدے کی خرابی والے کو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، شیئن آخری اور انتہائی چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اتنا بھی شرک کیا اس کی موت آ گئی، گویا آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ تو سب کے اندر یہی شرک ہے۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو نور 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 میں نور اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ اچھا، دیوبندیوں کے پاس جاؤ تو واسطہ وسیلہ قبر پرستی، کہتے ہیں انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہیں، یصلون نمازیں پڑھ رہے ہیں، اندازہ لگے یہ ان کا دیوبندیوں کا، بریلویوں کو تو ہے ہی، دیوبندیوں کا بھی عقیدہ یہی۔ اور پھر اہل حدیث بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے مردے سنتے ہیں قبروں کے اندر، سارے کہتے ہیں زندہ ہے، دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں۔ احمد بن حنبل نے عود روح فی القبر کا عقیدہ ایجاد کیا، اور اس کے بعد ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی نے اس کو آگے بڑھایا، اور آج سب مسالک کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ۔ اور اللہ کی کتاب کہتی ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ انسان مرتا ہے، گلتا ہے، سڑتا ہے، ہڈیوں کا پنجر بنتا ہے، خاک ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ باقی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں، سارا برزخی معاملہ ہے، وہاں اس کو جسم ملتا ہے، وہاں اس کو عذاب اور راحت کا معاملہ سارا گزرتا ہے قیامت تک کے لیے۔ شہداء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں، اور شہداء سے بھی اونچا درجہ ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں ایک اچھا مقام ہے، شہداء کے مقام سے بھی اونچا، وہاں زندہ ہیں الوسیلہ کے مقام کے اندر، اور قیامت کے دن وہ مقام محمود پہ ہوں گے، اور ان کی شفاعت ہوگی ہر اس مومن کے لیے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو مولوی نہیں ہوگا، جو پیر نہیں ہوگا، جو فرائیڈیا نہیں ہوگا، کفر و شرک پھیلاتے ہیں فرائیڈ کے ساتھ، اور چوگے باندھ کے آئے ہیں، داڑیاں رکھ کے آئے ہیں، ٹخنے ننگے کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد نہ اذان اللہ کے لیے دیتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، نہ امامت اللہ کے لیے کرتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، اور کوئی دینی کام اگر ہو اپنے لحاظ سے کفر و شرک بھی بتائیں گے اور پھر پیسے بھی لیں گے، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ گئی۔ سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت،
وما یؤمن اکثرهم باللہ، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اکثریت ان علماء کی اور مشائخ کی، مولویوں اور پیروں کی، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ بات۔ اور دوسری وہ آیت جو مالک سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں بیان فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت انسانوں کی، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی، آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہوتے مشرک ہیں، شرک ان کی رگوں کا خون ہوتا ہے۔ یہ آیت آج پوری طرح انسانیت کے اوپر چمٹ گئی، اور اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت چند بچے ہوں، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلکہ کھربوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، پہچانو اپنے دوستوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اور ان کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ بڑی سہانی باتیں کرتے ہیں، مناظر باز مولوی ہیں یہ، مناظر باز، ان مناظر باز مولویوں سے، یہ ایسے ظالم مولوی ہیں کہ مومنوں کی جماعت کے اندر بھی جب داخل ہوئے ہیں اس دور کے اندر، 20ویں صدی کے اندر، جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید کے اوپر ایمانداروں کی جماعت ایک قائم ہو گئی تھی، اس کے اندر یہ مولوی گھس آئے بے ایمان پورے پروپیگنڈے کے تحت، اور اندر آ کے پھر سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا اور بے شمار لوگوں کے عقیدے آ کے اندر آ کے خراب کر دیے۔ یہ حال ہوا ان کا۔ لہذا اللہ کے بندوں، ایمان خالص کے اوپر جمع ہو جاؤ، ایمان خالص کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، رد شرک کی طرف آؤ، شرک کے منہ پر تھوک دو اور توحید کی دعوت اٹھاؤ۔ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔